حریم اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دن تو اس کے یوں ہی گزر گئے۔ رقیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ رکھا اور شازل کو بالکل بھی حریم کے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور ایک ہفتہ شازل نے کس طرح گزارا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے اندر کا جنون اب مزید بڑھنے لگا۔ وہ بس موقع کی تلاش میں تھا۔ آج وہ آفس سے تھوڑا جلدی گھر آیا۔ حریم کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ شازل اس وقت گھر آ جائے گا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ شازل جانتا تھا کہ اس کے والد اور والدہ گاؤں گئے ہیں، جو تقریباً آج تو کسی صورت واپس نہیں آئیں گے، اور اس سے اچھا موقع اسے کیا مل سکتا تھا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے سے جا کر حریم کو اپنی باہوں میں بھرا۔ حریم ڈر سے ایسے اچھل کر پیچھے کو ہوئی، آنکھیں اس کی ایسے جیسے ابل کر ابھی باہر آ جائیں گی۔ شازل کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی جیسے اس کا شوہر نہیں نہ جانے کون ہے۔ کہنے لگی، آپ کب آئے؟ بولا، جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ آج ماما پاپا گھر پہ نہیں ہے تو تم مجھے اکیلی ملو گی۔ بیمار کیا ہوئی؟ تم نے تو بہانہ ہی ڈھونڈ لیا مجھ سے دور رہنے کا۔ ذرا احساس نہیں آیا تمہیں میرا کہ میں تمہارے لیے کتنا تڑپتا ہوں؟ وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے اپنے جال میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور حریم بنا کچھ کہے شازل کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بولا، ایسے دیکھو گی تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوگا، چھوڑو سارے کام، چلو میرے ساتھ۔ بولی، کہاں؟ شازل، آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ بولا، بس بہت ہو گیا ہے، ایک ہفتہ ریسٹ کر چکی ہو تم، اور بہت اچھے سے صحت یاب بھی ہو گئی ہو، اور میں کوئی وحشی جانور نہیں ہوں جو تمہیں نوچ کھاؤں گا۔ شوہر ہوں تمہارا دکھ درد میرا دکھ ہے، اور اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری بیوی ایک نازک سی کلی ہے جسے میں بہت محبت سے چھوں گا، تاکہ یہ کلی کھل کر گلاب بنے، نہ کہ مسل کے ٹوٹ کے بکھر جائے۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ حریم جو اس کی گود میں اس کے سینے سے چمٹی، دل میں خوف کی لہر بھی تھی اور کچھ حد تک شازل کی باتوں سے مطمئن بھی تھی کہ شاید شازل کو احساس ہو گیا ہے اور اب وہ اسے کسی قیمت پر درد نہیں دے گا۔ مگر شازل جیسے ہی حریم کے قریب آتا، نہ جانے اس کے سر پر کون سا بھوت سوار ہو جاتا۔ وہ دھیرے دھیرے شروع ہوتا پھر سے اپنی انہی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ حریم مارے درد کے چلانے لگی، کہنے لگی، شازل، آپ جھوٹے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ یہ وہ الفاظ تھے جس پر شازل نے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا اور اتنی زور سے کاٹا کہ وہ بیچاری بلک کے رہ گئی۔ کہ شازل نے تو تب ہی اس کی جان چھوڑنی تھی جب وہ خود ریلیکس ہو جاتا، پرسکون ہوتا، ورنہ حریم کا یوں چلانا اسے سب کچھ معمولی سی بات لگتا تھا۔ مگر حریم سے جب درد برداشت نہ ہوا، اس نے ایک زوردار تھپڑ شازل کے منہ پہ دے مارا۔ کہنے لگی، شازل، انسان ہوں میں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ شازل نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، نہیں رہنا تمہیں میرے ساتھ تو مت رہو، مجھے بھی کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میں ہی پاگل تھا جو تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا، اور اتنے سال تمہارا انتظار کیا، اور دیکھو تم مجھے کیا صلہ دے رہی ہو، شوہر کو ایک سکون تک تو دے نہیں سکتی۔ ایسی بیوی کا میں نے کیا کرنا ہے؟ سب کے سامنے تم نے میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو میں شازل اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ ایک ہی بار میں اسے تینوں طلاقیں دے گیا۔ حریم سامنے جیسے بت بنی کھڑی، آنکھیں پھاڑے اس بے رحم شخص کو دیکھ رہی تھی، مگر اب سب ختم ہو گیا تھا۔ حریم پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری، خود کو اپنی چادر میں ڈھانپتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور شازل نے اس کے ماتھے پر طلاق کا داغ بھی لگا دیا۔ وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی،
شادی کے بعد سے خوشی کے لمحات اس نے جیسے گزارے ہی نہ ہو۔ شاذل اپنے کپڑے پہن کر کمرے سے باہر نکلا، پریشانی کے عالم میں اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے نوچتے ہوئے وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ سوچنے لگا، شاذل یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ مما بابا واپس آئیں گے تو کیا جواب دوں گا ان کو؟ اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو یہ بات بہت بڑھ جائے گی۔ مجھے اس سے پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں بے چینی میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ سامنے سے اسے عاذر آتا دکھائی دیا۔ کہنے لگا، شاذل صاحب گاڑی تیار ہے۔ عاذر بات کر رہا تھا مگر شاذل مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر جیسے اپنے دماغ میں کوئی جال بن رہا ہو، کسی مقصد کے تحت وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ عاذر کو بھی آج کچھ عجیب سا لگا۔ کہنے لگا، صاحب جی آپ ٹھیک ہیں نا؟ کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ عاذر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ شاذل جلدی سے آگے بڑھا، عاذر کو دونوں کندھوں سے پکڑا، کہنے لگا، اگر تمہیں میرے لیے کچھ کرنا پڑے تو کیا تم کر سکتے ہو؟ عاذر نے بلا جھجک کہہ دیا، جی صاحب آپ حکم کریں، آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ شاذل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فی الحال تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا اور یہ کام بڑی رازداری سے ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ عاذر تھوڑا پریشان ہوا، کہنے لگا، سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے صاحب جی؟ شاذل کہنے لگا، بس تمہیں حریم سے نکاح کرنا ہوگا۔ عاذر 2 قدم پیچھے ہٹا، کہنے لگا، صاحب جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حریم بی بی آپ کی بیوی ہے۔ بولا، بیوی تھی نہ جانے کیسے، مگر غصے میں اسے طلاق دے بیٹھا ہوں اور کسی کو پتہ لگنے سے پہلے میں حلالہ کرواؤں گا اور اسے دوبارہ نکاح کروں گا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ مگر عاذر کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، صاحب جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس طرح نکاح نہیں ہوتا، اور یہ جو حلالہ ہے یہ اس طرح حرام ہے۔ طلاق کی نیت سے نکاح کرنا گناہ ہے، اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر عدت بھی تو ہوتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ عاذر یہ کہہ کر باہر کے دروازے سے ابھی گھر سے باہر نکلنے لگا کہ پیچھے سے شاذل نے اونچی آواز میں کہا، تمہاری 2 جوان بہنیں ہیں نا؟ ابھی یہی کہنا تھا کہ عاذر کے قدم رک گئے۔ عاذر غریب خاندان سے تھا، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ والدین کا سہارا، بہنوں کا نام سنتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ کہنے لگا، شاذل صاحب میری بہنوں تک مت جائیے۔ بولا، تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی بہنوں کی عزت پیاری ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بہن کی عزت۔ ابھی شاذل کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ عاذر نے کہا، صاحب جی میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ ایک وعدہ کیجئے کہ آپ میرے خاندان پر، میری بہنوں کی عزت پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بولا، مجھے بھی کچھ شوق نہیں ہے تم جیسے سو کولڈ لوگوں میں گھسنے کا، بس میرا کام کرو اور چلتے بنو، بدلے میں تمہیں منہ بند رکھنے کی اچھی خاصی رقم بھی ملے گی۔ عاذر ایسے تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح کو کھینچ لیا ہو۔ یہ کام کوئی آسان تو نہیں تھا جو شاذل نے اسے اتنی آسانی سے کہہ دیا، اور آخر اتنے سالوں سے اس گھر میں ملازمت کر رہا تھا۔ جتنی خوشی سے اس شادی کو کیا گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند ہی دنوں کے بعد یہ سب ہو جائے گا۔ اتنی ہمت وہ کیسے خود میں پیدا کرتا، مگر مجبور تھا۔ ہاں میں سر جھکا گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد شاذل نے پورے انتظامات کروا لیے، مگر حریم جو ابھی تک کمرے میں بند اپنی بربادی کا ماتم کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت کا فیصلہ شاذل نے کیا کر دیا۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ جب شاذل کمرے میں آیا، اس نے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو کر حریم سے کہا، حریم۔ حریم کہنے لگی، اب ہم دونوں کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ آپ یوں میرے پاس کمرے میں آئیں۔ کہنے لگا، جو غلطی کر چکا ہوں اسے سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ رشتہ بہت جلد پہلے جیسا ہو جائے گا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حریم نے اس کی طرف دیکھا، آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا۔
کہنے لگا اٹھ کے فریش ہو جاؤ اور اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ کہنے لگی تیار کس لیے؟ اس لیے تیار ہو جاؤں کہ نئی نویلی دلہن کو طلاق دی گئی ہے، کیا میں اپنی طلاق کا جشن مناؤں؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ شازل، میرا محبت سے اعتبار اٹھ گیا۔ شازل، میں مر کر بھی کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب ہوا، کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، اسی میں سب کی بھلائی ہے، ورنہ اگر تم طلاق لے کر اپنے گھر چلی گئی نا تو تمہاری چھوٹی بہن کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ تمہارے ماں باپ جن کا کوئی بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹیاں ہیں، زمانے کے تانوں سے ہی مر جائیں گے وہ۔ اس لیے چپ چاپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ کہنے لگی آخر کس لیے تیار ہو جاؤ؟ کہنے لگا جب نیچے آؤ گی تو پتہ چل جائے گا کیوں تیار ہونا ہے، اس لیے ابھی بنا کسی سوال جواب کے جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جانا، ورنہ 2 خاندانوں کی بدنامی تو ہوگی، تمہاری چھوٹی بہن کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حریم نے الماری سے ایک سوٹ لیا، شاور لیتے ہوئے وہ بس سمپل سے ویسے نیچے آ گئی۔ جہاں شازل ادھر ادھر چکر کاٹتا اسی کا انتظار کر رہا تھا، جلدی سے اس کی طرف بڑھا، کہنے لگا بس آج کی رات اور ہم دونوں کا رشتہ پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا۔ سامنے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مردوں کو دیکھ کر حریم کی تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس کمرے کی طرف بھاگنے لگی جب شازل نے اس کی کلائی تھام لی۔ کہنے لگا حریم، تمہیں یہ کرنا ہوگا، تمہاری وجہ سے مجھے غصہ آیا اور غصے میں کئے گئے فیصلے ہمیشہ پچھتاوے کا باعث بنتے، اس لیے ابھی ہوش سے کام لو۔ جانتی ہو نا تمہارے والدین بوڑھے ہیں، برداشت نہیں کر پائیں گے لوگوں کے تانے، اور فاطمہ جس کے بالوں میں سفیدی اتر آئے گی کوئی رشتہ نہیں آئے گا اس کے لیے، اس لیے چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کرو بس آج کی رات۔ میرے لیے بھی یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن عزت اور اس رشتے کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کی طرف آنکھیں نکالتے ہوئے کہنے لگی آپ جانتے بھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ گناہ ہے؟ بولا کچھ گناہ نہیں، تم نکاح کرو گی، صبح ہوتے وہ تمہیں طلاق دے گا اور تم مجھ پر حلال ہو جاؤ گی، پھر میں تم سے دوبارہ نکاح کروں گا اور یہ بات ہم لوگوں کے درمیان ایک راز رہے گی۔ سوچ لو تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو یا پھر بنا نکاح کے۔ حریم کے پاس کوئی چارہ نہ بچا، بے بسی کی حالت میں وہ حاضر کے برابر بیٹھ گئی۔ مولوی نے نکاح کا ایجاب و قبول کروایا۔ وہ آنسوؤں کو اپنے حلق میں اتارتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر گئی۔ 1 مہینے سے بھی کم دن پہلے اس نے جو نکاح کیا تھا، دل میں کتنے ارمانوں کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر کے خود کو شازل کے حوالے کیا، مگر شازل جس نے اس کی عزت، اس کے وجود، اس کی روح، اس کے جذبات کی دھجیاں اڑا کے رکھتی تھی، اور آج وہ اس قدر بے غیرت ہو گیا تھا کہ اپنی ہی بیوی کو کسی اور کے سپرد کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ایک رات گزار کر اسے طلاق دے دے۔ حریم کے لیے یہ وقت ایسا تھا کہ وہ چاہ رہی تھی کہ اسے موت آ جائے یا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ سب چیزوں سے نکاح ہوتے ہی شازل جلدی سے مولوی اور گواہان کو چھوڑا۔ حریم کو کہنے لگا حریم، تمہیں مجھ سے محبت کا ثبوت دینا ہوگا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ حریم نے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر شازل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ کہنے لگی شازل، محبت، مجھے اس نام سے نفرت ہو گئی ہے، مگر شازل کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حریم کو ایک الگ کمرے میں شازل نے بچھوا دیا اور آذر کو آواز دی۔ کہنے لگا دیکھو آذر، یہ میری مجبوری ہے اور ایک مرد کے صبر کا امتحان ہے، یہ میں تمہیں خوشی سے نہیں کرنے دے رہا، مگر ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے تو مان لینا چاہیے، اس لیے جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ دھیان رکھنا، 1 سے زیادہ بار تم حریم کے قریب نہیں جاؤ گے، جیسے ہی تمہارا کام ہو جائے تم فوراً سے کمرے سے باہر نکلو گے اور زیادہ باتوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا؟ شازل بولے جا رہا تھا مگر آذر تو جیسے پتھر سا بنا ہوا، کچھ بھی اس کی سماعتوں سے ٹکرا ہی نہیں رہا تھا، نہ اسے کچھ سن رہا تھا، وہ بس بت بنا ایک ربوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ حریم بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے
بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اب تو نیند کی وجہ سے وہ وہیں ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو چکی تھی۔ عاذر کمرے میں آیا۔ خود میں بہت ہمت جمع کرتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیسے کرے گا۔ اس کے بھی صبر کا یہ امتحان تھا۔ عاذر نے جیسے دروازہ بند کیا، دروازے کی آواز پر حریم ایک دم ٹھٹک کر پیچھے کو ہوئی۔ کہنے لگی، دیکھو تم میرے قریب نہیں آؤ گے، اگر تم میرے قریب آئے تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ حریم نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے فروٹ کی ٹوکری میں سے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھ دی۔ کہنے لگی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، اگر تم نے ایک قدم بھی میرے نزدیک بڑھایا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ انسان ہوں میں، جانور نہیں ہوں۔ کسی کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے اور میرا جسم کوئی کھلونا نہیں ہے جسے کوئی بھی استعمال کر کے چلا جائے۔ حریم پر تو جیسے ہذیانی سی کیفیت آئی ہوئی تھی۔ آنکھیں اس کی متوم، چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان، دوپٹہ سر سے ایک سائڈ پر گرا ہوا۔ وہ خود کو سنبھالتی بیڈ پر پیچھے کھسک رہی تھی جب عاذر بیڈ کے قریب کھڑا بنا اس کی طرف دیکھے کہنے لگا، یہ نکاح بس شاذل صاحب کی ضد پر ہوا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ طلاق کے فوری بعد بغیر عدت کے نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ ریلیکس رہیں۔ عاذر کی ان باتوں پر حریم چونک سی گئی۔ کہنے لگا، آپ سے زیادہ میں بے چین ہوں۔ میں خود کو گنہگار سمجھ رہا ہوں جس نے اس کام کی حامی بھری، اور میں بہت مجبور تھا۔ مجھے اپنی جوان بہنوں کی عزت پیاری تھی۔ حریم کے ہاتھ سے چھری خود بخود ہٹ گئی۔ وہ اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ کہنے لگا، حریم آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، بہت عرصے سے میں جانتا ہوں، مگر سوچا نہیں تھا صاحب جی ایسے انسان ہوں گے۔ لیکن جو بھی ہے، میں اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ میں اس حلالہ کی جو لوگوں نے رسم بنا لی ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اور نہ ہی میں آپ جیسی معصوم لڑکی کو اس گناہ کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہوں۔ عاذر کی باتیں ایسی تھی جیسے حریم کے زخموں پر کوئی مرہم رکھ رہا، اور ادھر شاذل جو باہر لان میں سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، ادھر ادھر ٹہلتا۔ رات کا آخری پہر ہونے کو تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازے کو توڑ کر اندر آ جائے، مگر یہ اس کے کیے کی سزا تھی جو اسے خود ہی بھگتنا پڑی تھی۔ شاذل تک ہار کر اپنے کمرے میں گیا، جہاں کمرے کی بکھری حالت اور اس کمرے میں اسے حریم کی درد سسکیاں آہو بکا اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بمشکل وہ خود کو ان سب سے نکالتا ہوا بیڈ پر اوندے منہ پڑا سو چکا تھا۔ تقریباً 3 بجنے والے تھے۔ عاصر کہنے لگا، آپ کو ہمت کرنی ہوگی ورنہ اگلی بار میری جگہ کسی اور مرد کو حلالے کے لیے منتخب کیا تو کیا آپ یوں ہی ہر مہینے بعد کسی بھی مرد کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی؟ حریم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ کہنے لگی، بے بس ہوں، کیا کروں؟ بولا، نہیں، آپ بہت مضبوط ہیں، بس آپ کو مضبوط بننا ہوگا۔ میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ عاذر جو اس وقت چھپتے چھپاتے وہاں سے بھاگ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت شاذل کی آنکھ کھلی۔ اس نے جلدی سے حریم کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، بہت وقت ہو گیا، اب یہ رنگ رلیاں منانا بند کرو اور جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کرو۔ شاذل دروازے کے باہر کھڑا عاذر کو آوازیں دے رہا تھا۔ حریم نے دروازہ کھولا اور چہرے پر انجانے سے تاثرات لا کر کہنے لگی، شاذل کیوں میرا جینا حرام کر دیا آپ نے؟ کس گناہ کی سزا دے رہے مجھے؟ شاذل حریم کو ایک ہاتھ سے سائڈ پر کرتا کمرے میں گھسا، ارد گرد دیکھنے لگا۔ واش روم کا دروازہ کھولا، واش روم بھی خالی تھا۔ کہنے لگا، کہاں ہے وہ لڑکا؟ بولی، کون؟ بولا، جس کے ساتھ تمہارا نکاح کروایا تھا۔ طلاق تو دے دیا نا اس نے تمہیں؟ حریم کہنے لگی، میں نہیں جانتی، نہ تو وہ میرے قریب آیا اور نہ مجھے کوئی طلاق دی ہے، اور آپ کو بتا دوں اس طرح نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ تو بہت وقت پہلے ہی کمرے سے جا چکا تھا۔ بولا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہاری میں جان لے لوں گا۔ تمہیں پتہ بھی تھا اس نکاح کا مقصد، پھر بھی تم نے خود ہی اسے منع کیا ہوگا۔ بہت نازک چھوئی موئی ہو نا تمہیں تو ہاتھ بھی لگاؤ تو تم مرنے والی ہو جاتی ہو۔ تم نے ہی کہا ہوگا اسے کہ میں مر جاؤں گی اگر میرے قریب آئے، اور وہ یہاں سے چلا گیا اور طلاق بھی نہیں دی۔ اب تم اس کے نکاح میں ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
شاذل نے ڈریسنگ پر پڑی ہوئی ساری چیزوں کو ایک ہی ہاتھ مارتے ہوئے سب کچھ نیچے گرا دیا۔ فرش پورا کانچ سے بھرا تھا۔ وہ بار بار عاذر کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے گھر کے باہر لگے ہوئے کیمرے کی CCTV فوٹیج دیکھی جس میں عاذر کو بخوبی باہر جاتے دیکھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بینچتے ہوئے گاڑی نکالتا عاذر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، شاذل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا، عاذر کے بچے، تم اتنے چالاک نکلو گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ تم نے پہلے ہی ساری پلاننگ کر لی تھی۔ تم زمین کی نچلی تہہ میں بھی چھپ جاؤ گے نا تو میں تمہیں وہاں سے بھی نکالوں گا، اور رہی بات طلاق کی، وہ تو میں تم سے کروا کے ہی رہوں گا۔ شاذل پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ گھر آیا وہ بھول چکا تھا ہر لحاظ کو۔ حریم کو بالوں سے پکڑتے ہوئے اس نے بیڈ پر پٹخا۔ اس کا ماتھا بیڈ گراؤنڈ سے لگنے سے زخمی ہو گیا۔ کچھ بھی تو اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ حریم سوچ چکی تھی کہ وہ مزید شاذل کے ظلم کا نشانہ نہیں بنے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ موقع دیکھتے ہی اپنے گھر چلی جائے گی، کیونکہ اس کا گھر پاس ہی تھا، 10 منٹ کی دوری پہ۔ شاذل حریم کو وارن کرتے ہوئے کہنے لگا، میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں، اس حرام زادے کا پتہ کر لوں۔ جیسے ہی وہ مجھے ملا اس کا تو وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور تم ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ جاتے ہوئے گارڈز کو سختی سے کہہ گیا کہ حریم باہر نہ نکلے، لیکن حریم جو کسی بھی بہانے شاذل کی غیر موجودگی میں گھر سے نکل گئی۔ جیسی اپنے گھر پہنچی اس کی والدہ زبیدہ بیگم نے حریم کو یوں سامنے اچانک دیکھا۔ اس کی اجڑی سی حالت، ماتھے پر زخم، جسم پر نیل دیکھ کر انہوں نے حریم کو اپنے گلے سے لگایا، بار بار اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگی، حریم میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ حریم جو ہچکیاں لیتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، آپ ہی کیا ہوا آپ کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مگر حریم جو کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی، وہ وہیں زمین پر گرتی بے ہوش ہو گئی۔ زبیدہ بیگم تو ایسی تھی جیسے ان کے سر پر 7 آسمان گر پڑے ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئی، اپنا موبائل اٹھایا، رشید صاحب کو کال کرتے ہوئے کہنے لگی، رشید صاحب آپ جہاں بھی ہیں جلدی گھر پہنچے۔ حریم اچانک گھر آئی ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے، میں نے ڈاکٹر کو بھی فون کر دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں رشید صاحب اور ڈاکٹر گھر پہنچ گئے۔ حریم کا چیک اپ کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے، کوشش کی جائے کہ جو بھی دباؤ ہے اسے دور کیا جائے، اور انہیں جتنا بھی ریلیکس رکھا جائے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ اس طرح اتنا سٹریس اتنی سی عمر میں لینا ان کے دماغ کو مفلوج بھی کر سکتا ہے، اور برین ہیمریج ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کی اس قدر سنجیدہ باتوں پر زبیدہ بیگم کی تو ہوائیاں اڑ گئیں۔ انہوں نے جلدی سے شاذل کا نمبر ٹرائی کیا۔ شاذل خالہ کی کال دیکھتے ہوئے ایک دم چونکا۔ کال کر کے وہ بڑے مسکرانے والے انداز میں سلام کرتے بولا، خالہ کیسی ہیں آپ؟ حریم بھی آپ کو یاد کر رہی تھی، ہم شاید آج شام کو چکر لگائیں گے آپ کی طرف۔ وہ بنا زبیدہ بیگم کی بات سنے بولے جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم غصے سے دھاڑی، شاذل یہ حریم کی کیا حالت ہوئی ہے؟ جانتے ہو موت کے منہ میں پہنچ چکی ہے میری بیٹی، اور تم کن ملاقاتوں کا کہہ رہے ہو؟ شاذل بولا، حریم وہ کہاں ہے؟ بولی، حریم ہمارے پاس ہے، اور جیسے ہی وہ گھر پہنچی وہ چکر کھاتے بے ہوش ہو گئی، اور ڈاکٹر نے اس کی جو کنڈیشن بتائی ہے، یہ سب کیا ہے شاذل؟ شاذل کہنے لگا، خالہ مگر… شاذل کے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ ہر کام ادھورا چھوڑتا فوراً پہنچا۔ رقیہ بیگم اور بشیر صاحب بھی واپس آ چکے تھے۔ گھر پہ حریم کی غیر موجودگی پر انہیں پتہ چلا کہ حریم اپنے میکے گئی ہے۔ رقیہ بیگم بھی کہنے لگی، بشیر صاحب چلیے نا، اتنے دنوں سے زبیدہ کی طرف نہیں گئے، حریم کو بھی لے آئیں گے۔ آتے ہوئے ساتھ وہ لوگ جو کسی بات سے واقف ہی نہ تھے، مگر جیسے ہی وہ حریم کے گھر پہنچے، ابھی وہ لوگ لاؤنج کے باہر ہی تھے کہ گھر میں
ہونے والی باتیں اور شاذل جسے ایک کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ اس کے پاس شاید کوئی جواب نہیں تھا۔ حریم سامنے صوفے پر اجڑی سی حالت میں بیٹھی، ماتھے پر پٹی کی ہوئی۔ زبیدہ بیگم بولی، شاذل کیوں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ کیا حال کر دیا حریم کا؟ کیا ایسی حریم ہم نے آپ کو دی تھی؟ بولا، خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، بس ہلکی پھلکی سی بات کو یہ دل پہ لے جاتی ہے، مگر آج حریم نے سب کے سامنے ہمت کرتے ہوئے سچ بول دیا۔ اگر وہ آج سچ نہ بولتی تو شاید ساری زندگی وہ یوں ہی گزار دیتی، کیونکہ ظلم سہنے والا جب ظلم سہنے لگے تو ظالم بھی پھر سر چڑھ کے بولتا ہے، اس لیے ظلم کے خلاف فوراً آواز اٹھانی چاہیے۔ حریم نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ کہنے لگی، ماما یہ کیا آپ کو بتائے گا؟ یہ جو انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے، بھیڑیا، ان چند دنوں میں اس نے آپ کی نازک سی بیٹی کو مسل کے رکھ دیا ہے۔ ماما میرے وجود کو، میری روح کو، میرے جذبات کو شاذل نے زخمی کر دیا ہے۔ میں چور چور ہو چکی ہوں ماما۔ آپ کی بیٹی ٹوٹ کر بکھر گئی ہے، آپ کی حریم ٹوٹ چکی ہے۔ ایک بار نہیں، یہ بہت بار مجھے موت کے منہ میں پہنچا چکے۔ ان کے لیے تو میں کوئی انسان ہی نہیں ہوں، جسے کوئی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بتائیے نا شاذل۔ وہ ایک دم پاگلوں کی طرح شاذل کی طرف بڑھی، اسے گریبان سے پکڑتے کہنے لگی، بتائیے نا کہ شادی کے 2 دن بعد ہی ساری رات مجھے ہسپتال رکھا گیا، میں موت کے منہ میں تھی، آپ نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، مجھے اس گھر میں گئے ہوئے 1 ماہ نہیں ہوا، آپ نے مجھے طلاق تک دے دی۔ حریم کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر سب ایسے تھے جیسے اپنی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے ہوں۔ رقیہ بیگم اور بشیر صاحب نے ایک دوسرے کی جانب ششد نگاہوں سے دیکھا۔ اب ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی جو ساری باتیں سن چکے تھے۔ اپنے والدین کو سامنے دیکھ کر شاذل کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا بھاگنے کا۔ رقیہ بیگم نے حریم کو اپنے گلے سے لگایا، کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو حریم؟ طلاق؟ وہ کب؟ وہ بولی، خالہ آپ کے اس چہیتے اکلوتے صاحبزادے نے جو اتنے سال مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچا رہا تھا، اس کا خوب صلہ دیا اس انسان نے مجھے۔ آپ کے جانے کے بعد جس کرب سے گزارا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے آگے سے کچھ کہا تو ان معزز ہستی نے میرے منہ پر طلاق دے ماری، اور پھر جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس سے بڑھ کے اس نے اپنے ہی گھر کے ملازم کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا، مجھے بلیک میل کر کے مجھے فاطمہ کی زندگی کے واسطے دے کے کہ اگر مجھے طلاق ہو گئی، اپنے ماں باپ کے گھر طلاق کا دھبا لے کر چلی گئی تو فاطمہ کی زندگی برباد ہوگی۔ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا اور اس ملازم کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ ایک رات میرے جسم کو روندے اور اگلی صبح وہ طلاق دے کر۔ حریم جو بنا رکے آج نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، وہ بولے جا رہی تھی، اور اس کا ایک ایک لفظ سب کے قدموں تلے سے زمین کو کھینچ رہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنے کانوں پر، بلکہ کسی کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بشیر صاحب نے آج پہلی بار اپنے بیٹے کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگے، مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے شاذل۔ کاش جس طرح اللہ نے ہمیں اور اولاد نہیں دی تم بھی نہ ہوتے، ہم لوگ بے اولاد ہی ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو تم نے دکھائے۔ اگر تمہارے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں تھی تو کسی کی بیٹی کی زندگی کو برباد کیوں کیا، کیوں شادی کی اس سے؟ ہمیں تو لگا تھا تم بہت ہونہار قابل انسان ہو، مگر ہمارے ہر مان کو تم نے توڑ کے رکھ دیا۔ شاذل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، بس وہ ہاتھ جوڑتے کہنے لگا، مجھے آپ سب معاف کر دیں، بس میں اس عاذر کو ڈھونڈ لوں، جیسے ہی وہ حریم کو طلاق دے گا میں اس سے پورے مان اور عزت کے ساتھ اپناؤں گا، اور یہ بات ہمارے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ رشید صاحب نے آگے بڑھ کر شاذل کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس کے منہ پر تھپڑ مارا، کہنے لگے، حریم کا باپ ابھی زندہ ہے، تم اتنا بڑا احسان مت کرو میری بیٹی پر۔ تمہارے ساتھ نکاح کر کے اسے جو صلہ ملا ہے وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہماری چہکتی پھولوں جیسی بیٹی کو تم نے ایک بے جان جسم جیسا بنا دیا۔
اس کے وجود پر 1 مہینے میں تم نے یہ حال کر دیا؟ ارے تم تو کسی کے بھی قابل نہیں ہو، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ اور رہی بات طلاق یا نکاح کی تو اس کا باپ ابھی زندہ ہے سب کا فیصلہ کرنے کے لیے، ہمارا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ رقیہ بیگم ہاتھ جوڑتے ہوئے آگے آئیں، کہنے لگی بھائی صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے کہاں میں نے اپنی تربیت میں کمی چھوڑ دی جو شاذل نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ مگر رشید صاحب اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہنے لگے میں مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ اس وقت میرے لیے میری بیٹی کی حالت کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ شاذل اپنے والدین کے ساتھ اس گھر سے جا چکا تھا، مگر شاید اس غلطی کے بعد اس کے والدین نے بھی اسے دھتکارا تھا، اور وہ اسی لائق تو تھا۔ حریم اپنے والدین کے گھر تھی، زندگی جیسے تھم سی گئی۔ اس کی والدہ نے کہا تھا کہ تمہارا جو بھی عازر کے ساتھ اس نے زبردستی نکاح کروایا وہ نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ حریم یوں اس طرح طلاق کے آدھے گھنٹے بعد دوسرا نکاح نہیں ہوتا، تم ابھی شاذل کی طلاق کی عدت پوری کرو گی، اس کے بعد تمہاری اگلی زندگی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، حریم کی عدت کمپلیٹ ہوئی۔ اب تو 6 ماہ گزر چکے تھے اس کی اور شاذل کی طلاق کو، مگر اس سارے عرصے میں ایک بار بھی اس کا کبھی شاذل سے سامنا نہیں ہوا، کیونکہ حریم کے والد رشید صاحب نے سختی سے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ شاذل کو ہی نہیں، شاذل کے والدین کو بھی۔ حریم نے ایک جگہ جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس نے واضح کہہ دیا تھا کہ وہ اب شادی نہیں کرے گی، اپنے باپ کا بازو بنے گی، انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ حریم کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والدین کا دل تو کٹتا، مگر جس قدر حریم نے خود کو مضبوط کر لیا تھا، اس نے خود کو ماضی کی یادوں سے نکال کر اپنی نئی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کیا تھا۔ ایک شام حریم آفس میں کچھ دیر لیٹ ہو گئی۔ آفس کے باس عمیر صاحب نے جب بھی حریم کو دیکھا سنجیدہ اور کام میں مگن، انہوں نے حریم کو اپنے آفس میں بلایا۔ حریم بڑے ادب سے جا کر کھڑی ہوئی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ کہنے لگے حریم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات تو میں روز ہی کرنا چاہتا تھا اب، مگر کبھی موقع نہیں ملا، نہ ہمت کر سکا۔ آج موقع ہے اور ہمت بھی ہے۔ حریم نے جھجکتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے عمیر کی طرف دیکھا۔ عمیر بے شک ایک اچھا ہونہار تھا، مگر اس کے لہجے میں کوئی غرور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک اچھا باس تھا جو اپنے تمام امپلائیز پر بہت مہربان رحم دل تھا۔ حریم بولی جی سر کہیے۔ کہنے لگا مجھے حق تو نہیں ہے، مگر کیا میں آپ سے جان سکتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ شادی کے نام پر حریم کا ماضی جیسے ایک فلم کی طرح اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ کچھ دیر وہ خاموش، بس آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرا۔ وہ آنسو شاید بہت کچھ سنانے کے لیے کافی تھا۔ عمیر بولا دیکھیں مس حریم، اگر آپ نہیں بھی بتانا چاہتی تو اٹس اوکے، مگر آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لیے اپنی لائف پارٹنر کا متلاشی تھا، مگر مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے تھی جسے میری دولت سے غرض ہو، میرے سٹیٹس سے۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو زندگی کی سنجیدگیوں کو، ریئلٹی کو سمجھنے والی ہو۔ اور حریم سچ جانو، اتنے عرصے سے تم میرے آفس میں کام کر رہی ہو، میں نے آج تک تمہارے اندر کچھ ایسا نہیں دیکھا جو عموماً زیادہ تر لڑکیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ہمیشہ تم نے اپنے حق حلال سے زیادہ لالچ نہیں کیا۔ اب بہت قابل ہیں، اور مجھے یہ محبتیں اور نامحرم سے تعلقات پسند نہیں ہیں۔ میں تو ڈائریکٹ آپ کے گھر آنا چاہتا تھا، مگر سوچا ایک بار آپ سے بات کر لوں۔ حریم کہنے لگی دیکھے سر میں آلریڈی میرڈ تھی۔ کچھ پل کے لیے جیسے عمیر کے قدم، زبان، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ کہنے لگا تھی مطلب؟ حریم نے بتایا کہ وہ شادی کے 1 مہینے سے زیادہ چل نہیں پائی۔ خیر، عمیر کہنے لگا مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، کیا اگر میں آپ کے لیے رشتہ لے کر آؤں تو کیا آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ حریم کہنے لگی سب کا اختیار میرے والدین کے پاس ہے، لیکن سچ پوچھیں سر، میں نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، ابھی میں گھر جا رہی ہوں، بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔
حریم اپنا دوپٹہ لیتے اپنے پرس کو بازو میں ڈالتے آفس سے باہر نکلی۔ کچھ پل یوں ہی عمیر اسے جاتے دیکھتا رہا، حریم کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دن کے بعد عمیر نے سوچا کہ اسے ہمت کرنی ہوگی، وہ باقاعدہ اپنی والدہ کے ساتھ حریم کے گھر گیا۔ بہت شاندار طریقے سے وہ لوگ حریم کا رشتہ لے کر آئے۔ انہی دنوں فاطمہ کا بھی رشتہ دیکھ رہے تھے۔ عمیر نے دعا سلام کی، کچھ دیر بیٹھے، حریم کی والد کے سامنے اپنے آنے کی وجہ رکھی۔ سب خاموش رہے۔ حریم جو اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کی والدہ اسے سمجھانے لگی، دیکھو حریم، تمہاری چھوٹی بہن کا بھی رشتہ آ رہا ہے، اور جانتی ہو میں نے کبھی آج تک تمہارے سامنے یہ بات نہیں کی، مگر ہر آنے والا اس بات کو مدعا بنا لیتا ہے کہ بڑی بہن کی شادی 1 مہینہ نہیں چل پائی، چھوٹی کیا پتہ وہ 10 دن بھی نہ ٹک پائے۔ اس لیے حریم یہ رشتہ اچھا ہے، عمیر بہت اچھا لڑکا ہے جسے کوئی لالچ مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو اس کے آفس میں نہ جانے کتنی خوبصورت لڑکیاں روز آتی ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ بھی انوالو ہو سکتا تھا، مگر وہ ایک خاندانی بچہ لگتا ہے جو ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں ہے۔ میرے خیال میں تمہیں یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے، اپنی زندگی کو ایک موقع اور دو۔ ایک انسان اگر برا ہو تو ضروری نہیں ساری دنیا ہی بری ہو جائے۔ حریم خاموش ہو گئی۔ فاطمہ کی زندگی کا سوال تھا اس کے آگے۔ کہنے لگی، ماما جو آپ کو اور بابا کو مناسب لگے۔ حریم کی یہ بات جیسے اس کی ماں کے جلتے ہوئے دل پر کسی نے مرہم رکھ دی ہو۔ انہوں نے خوشی سے باہر رشید صاحب کو اشارہ کیا۔ یوں حریم کا رشتہ عمیر کے ساتھ طے ہو گیا۔ کچھ وقت میں ہی دونوں بہنوں کی ایک ساتھ رخصتی ہوئی۔ آج حریم دلہن بنی تھی، مگر دل جذبات سے خالی۔ عمیر نے اپنے کمرے کو نہیں، پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ عمیر کی والدہ جو کافی بوڑھی اور بیمار بھی تھی، اپنے بیٹے کی خوشی میں تو وہ اس قدر خوشی سے نہال تھی کہ بہو کے صدقے واری جا رہی تھی۔ عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ حریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آج تک عمیر کا اور اس کا تعلق ایسا تھا کہ بات کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچتی تھی، مگر یوں اچانک سب کچھ بدل چکا تھا۔ عمیر دھیرے سے چلتا بیٹھ کے قریب بیٹھا، کہنے لگا، حریم، میں ساری زندگی آپ کا مشکور رہوں گا کہ آپ نے میرے جذبات کی قدر کی، ان کو روندا نہیں بلکہ محبت سے سمیٹ لیا۔ جانتی ہوں جس دن میں آپ کے گھر رشتہ لے کر گیا تھا، مجھے پورا یقین تھا اپنی محبت پر کہ آپ مجھے ٹھکرائیں گے نہیں، کیونکہ میرے دل میں حریم کوئی لالچ نہیں تھا، ایک پیور محبت جو ایک گھریلو اور خاندانی لڑکی مجھے چاہیے تھی، اور آپ کے اندر ساری خوبیاں مجھے دیکھنے کو ملی۔ وہ دھیرے دھیرے حریم کے قریب ہوتا، منہ دکھائی میں اسے ڈائمنڈ کا سیٹ دیتے کہنے لگا، حریم، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ حریم کو لگا شاید جو حالات اس کے شاذل نے کیے تھے کہیں یہ سب عمیر نہ کرے، مگر شاید عمیر پر یقین کرنے کے لیے حریم کو تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ جس محبت کے ساتھ عمیر نے حریم کو اپنی باہوں میں بھرا، اسے اپنے سینے میں بھینچا، وہ اسے اپنے اعتماد میں لیتا، دھیرے دھیرے اسے اپنے لمس سے روشناس کراتے، اپنی خوبصورت سے رشتے کا آغاز کر چکا تھا۔ عمیر کے چھونے پر حریم کا وجود جیسے کھل اٹھا، ایسے جیسے تازے گلاب پر اوس پڑی ہو۔ شادی کی اگلی صبح وہ تیار ہوتی نیچے آئی، ساس کو سلام کیا، جو کہنے لگی، حریم، جانتی ہو میرا گھر بہت سونا تھا اور میں ہر وقت عمیر کو شادی کا کہتی تھی، مگر یہ ہر وقت کاموں میں مصروف رہتا۔ سچ پوچھو تو اسے کبھی کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی، مگر جب اس نے تمہارے بارے میں مجھے اتنے دل سے بتایا تو میں بھی تجسس میں تھی کہ آخر کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے عمیر کے دل پر پہرے جما لیے، اور میں تو خوشی سے نہال اس دن تمہارے گھر چلی گئی۔ اگر تمہارے والدین نہ بھی مانتے تو مجھے جو بھی کرنا پڑتا میں نے منا کے ہی آنا تھا، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، عمیر بہت اچھا لڑکا ہے، میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بیٹا ہے، وقت کے ساتھ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ حریم شرما کر نظریں جھکا گئی۔ عمیر کہنے لگا، ماما پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب حریم میری یوں تعریف کرے گی۔ حریم مسکرا کر کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں، اور شاید میری کسی نیکی کا صلہ اللہ نے آپ کی شکل میں مجھے دیا۔
وہ سارے ایک ساتھ مسکرا رہے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتی ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔